السلام علیکم۔ دیکھیں، حدیث کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ہر حال میں قرآن اور سنت کا فٹ نوٹ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یا حدیث اس کی شرح و وضاحت ہے یا پھر اس کی فرع کرولری ہے، اس کے اندر کوئی امپلائیڈ بات مضمون ہے کہ جو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے ذریعے سے دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں کی جا سکتی۔ سو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے بڑی خوبصورت بات ہے، اپنے نواسے کے لیے محبت کا ایک بہت ہی دل نشین انداز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی فرد، کوئی بزرگ اپنے بیٹے، اپنے بیٹی، اپنے نواسے، اپنے پوتے پوتی نواسی کے لیے بات کرے گا اور اس انداز میں کرے گا تو یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ وہ اسی کے وجود سے آگے اس کی ایکسٹینشن ہے، اور پھر یہ کہ اس ایکسٹینشن کو ایک آدمی اون کر رہا ہے کہ مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے، میں اپنی اس محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ بیان ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے کہ جو دین کے عمومی جو تعلیمات ہیں ان سے کوئی مختلف بات ہو رہی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ کے دین میں حکمرانی کرنے کا کس کو اختیار حاصل ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ تو امرہم شورا بینہم ہے۔ یہ بات اس سے مختلف تو نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے جو دوسرے احکام ہیں ان احکام کو بھی اپنی جگہ پر مانا جائے گا۔ تو اصولی بات یہ بالکل طے ہے کہ جب کبھی بھی حدیث میں کوئی بات بیان ہوگی اس کو ہم لازماً قرآن اور وہ سنت اعمال کے جو قرآن ہی کی طرح محفوظ ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں گے۔